ساتھیوں آداب، آپ کا استقبال ہمارے چینل شمع اردو ہندی۔ آج ہم پڑھیں گے جان پہچان، نویں جماعت کی ہے یہ، اور اس کے اندر جو ہے آج سبق نمبر ہے ہمارا 13، سندباد جہازی کا ایک سفر۔ عربی کہانی ہے، اس کا ترجمہ اسے پڑھتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو ہے ایک سفر ہے، مشکل الفاظ ہے، امپورٹنٹ کوشچن ہے، سوال جواب ہے، سبھی سمجھاؤں گا، شروع سے آخر تک بہت دھیان سے سنیے۔ تو یہ ہے سندباد جہازی کا ایک سفر۔ مشکل الفاظ معنی، پہلے ہے سیاحت۔ سیاحت کا مطلب ہوتا ہے مختلف مقامات کی سیر کرنا، جیسے ٹریولنگ کرتے ہیں نا، ٹریول کرتے ہیں آج کل، تو اسے بولتے ہیں سیاحت اردو میں۔ جزیرہ کہتے ہیں سمندر سے گھری ہوئی زمین۔ جزیرے کا مطلب ہوتا ہے آئی لینڈ، جیسے پورا سمندر ہے، بیچ میں تھوڑی سی زمین۔ ساحل دریا کا کنارہ، کارنر آف دی ریور، ہے نا۔ پناہ لینا یعنی جان بچانا، پناہ لے لیتے ہیں نا، جان بچا لیتے ہیں۔ جان میں جان آنا مطلب اطمینان آنا، یہ ایک محاورہ، جان میں جان آنا۔ راحت آرام، تدبیر ترکیب۔ تو اس کہانی کو پڑھتے ہیں، پھر اس کے سوال جواب کریں۔ تو دیکھیے کیا ہے یہ سبق، یہ غربی کہانی کا ترجمہ ہے۔ بغداد میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ ایک دن غریبی کے موسم میں لکڑیوں کو گٹھا اٹھائے گلی سے گزر رہا، دھوپ سخت تھی، سوچا کہ کسی دیوار کے سائے میں کچھ دیر آرام کر لیا جائے۔ اب گٹھا سر سے اتارا اور دیوار کے سامنے بیٹھ گیا۔ آرام کرنے کے لیے آنکھ بند کی تو کانوں میں گانے کی سریلی آوازیں آنے لگی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، سامنے ایک بلند عمارت ہے۔ عمارت کہتے ہیں بلڈنگ کو، بلند مطلب اونچی۔ وہ زور سے کہنے لگا، اے خدا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ صبح سے شام تک محنت کرتا ہوں، پھر پیٹ بھر روٹی نہیں ملتی، اور یہ امیر دن بھر آرام کرتا ہے اور روزانہ ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی وہ کہہ ہی رہا تھا کہ عمارت کے پھاٹک سے ایک نوکر باہر نکلا اور لکڑہارے سے کہنے لگا، چلو تمہیں ہمارے سردار سندباد بلا رہے ہیں۔ سندباد نام ہے۔ لکڑہارا اندر داخل ہوا، دیکھا دسترخوان بچھا ہوا، دسترخوان جس پہ بچھا کے کھانا کھاتا، بہت سے لوگ بیٹھے ہیں۔ سندباد نے لکڑہارے کو اپنے پاس بٹھا کر کھانا کھلایا، اور جب لوگ چلے گئے تو اس نے بتایا کہ کس طرح اس نے یہ دولت جمع کی، یعنی اس کے پاس جو اتنا امیر ہوا وہ کیسے ہوا۔ کہنے لگا، مجھے بچپن سے دنیا کی سیر و سیاحت کا اور تجارت کا شوق تھا۔ سیر و سیاحت مطلب گھومنے پھرنے، اور تجارت مطلب کاروبار کا۔ ٹھیک ہے، جب میں بڑا ہوا تو مال جمع کر کے سوداگروں کے ایک جہاز پر سوار ہو گیا۔ سوداگر کون ہوتے ہیں؟ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان لاتے ہیں اور بیچتے ہیں، جیسے کوئی امریکہ سے لایا بھارت میں بیچا، بھارت سے لایا چین میں بیچا، ایسے اسے بولتے ہیں سوداگر۔ اور جزیرہ جزیرہ جا کر مال بیچنے لگا۔ جزیرہ جزیرہ جا کر، جزیرہ بنایا تھا نا میں نے آپ کو، سمندر سے گھری ہوئی زمین، ہر جزیرے میں جاتے تھے، آئی لینڈ میں، اور بیچتے تھے۔ ایک دن ایسے جزیرے میں پہنچے جہاں سبزہ ہی سبزہ تھا، یعنی ہریالی ہی ہریالی تھی، گرینری۔ سب جہاز سے اتر کر سیر کرنے لگے، یعنی گھومنے پھرنے لگے۔ میں بھی ایک طرف جا کر لیٹ گئے۔ ٹھنڈی ہوا سے آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا وہاں جہاز موجود نہ تھا۔ میں اس جزیرے پر اکیلا رہ گیا تھا۔ ادھر ادھر دیکھا تو ایک سفید گنبد نظر آ گیا۔ میں اس گنبد کی طرف چلا۔ گنبد تو سمجھتے ہیں آپ، جیسے مسجدوں کے اوپر بنے ہوتے ہیں نا، گنبد ٹائپ۔ ٹھیک ہے، دیکھیے امیج دکھاتا ہوں، چلیے آپ کو۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے کوئی دروازہ نظر نہیں آیا۔ دیکھا کہ ایک ابر کا ٹکڑا ہے اور اس گنبد پر بیٹھا ہے۔ کتابوں میں رخ پرندے اور اس کے انڈے کا ذکر پڑا تھا۔ سمجھ گیا کہ ابر کا ٹکڑا رخ ہے اور گنبد اس کا انڈا۔ میں نے اپنی پگڑی کھول کر خود کو رخ کی ٹانگوں سے باندھ دیا۔ صبح ہوئی تو پرندہ اتنا اونچا اڑا کہ زمین نظر نہیں آئی۔ پھر تیزی سے ایک گھاٹی میں اترا۔ میں نے جلدی سے خود کو کھول لیا۔ کھائی اس قدر گہری تھی کہ اوپر چڑھنا دشوار، چاروں طرف پہاڑ۔ میں نے چلنا شروع کیا تو دیکھا
راستے میں جواہرات پڑے ہیں، میں نے بہت سے جواہرات اکٹھے کیے اور ایک غار میں جمع کر کے رات اسی غار میں گزاری۔ غار کہتے ہیں گفا کو، کیو۔ صبح ہوئی، درختوں سے پھل توڑ کر کھائے، چشمے کا پانی پیا، اسی وقت دیکھا کہ پہاڑوں پر بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے گر رہے اور ان گوشت کے ٹکڑوں کو پرندے اٹھا کر اپنے گھونسلوں میں لے جا رہے۔ گوشت کے ساتھ زمین پر بکھرے ہوئے جواہرات ٹکڑے چپک گئے۔ میں نے سمجھ لیا کہ لوگوں نے جواہرات حاصل کرنے کے لیے ترکیب نکالی۔ یہ دیکھ کر میں نے بہت سے جواہرات اکٹھے کر لیے اور ایک گوشت کے بڑے ٹکڑے کو اپنی پیٹھ سے باندھ دیا۔ کچھ دیر بعد ایک پرندہ آیا اور اس گوشت کے ٹکڑے کو اٹھا کر اڑا۔ جب میں وہاں سے نیچے گھاٹی میں گرا تو لوگ دوڑ کر میرے پاس آئے، لیکن مجھے دیکھا تو مایوس ہو۔ میں نے ان سے کہا، آپ رنج نہ کریں، مطلب دکھی نہ ہو، وہ غمگین نہ ہو، رنج مطلب غمگین، میرے پاس بہت سے جواہرات ہیں۔ جواہرات مطلب ہیرے، ڈائمنڈ وغیرہ۔ چنانچہ انہوں نے مجھے جہاز پہ بٹھا لیا اور اس طرح کچھ دن بعد میں اپنے وطن پہنچا۔ اپنی کہانی سنا کر سندباد نے لکڑہاروں کو روپوں سے بھری ایک تھیلی دی اور کہا کہ محنت کے بغیر انسان کو راحت نہیں ملتی۔ تو یہی اس سبق کا خلاصہ ہے کہ انسان کو محنت کرتے رہنا چاہیے، محنت سے کبھی منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے جو مشکل الفاظ، معنی، سوال جواب ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھو یہ کچھ سوال ہے، یہ بھی ہیں۔ یہ اقتباس کس سبق سے لیا گیا؟ سندباد جہازی کا ایک سفر سے لیا گیا۔ سندباد کو بچپن سے کس بات کا شوق تھا؟ دنیا کی سیر و سیاحت اور تجارت کا، یعنی کاروبار کا اور گھومنے کا۔ سوداگروں کے جہاز پر سوار ہو کر سندباد کیا کرتا تھا؟ سندباد دوسرے سوداگروں کی طرح جزیرہ جگہ اپنے مال سے فائدے سے بیچتا تھا۔ جزیرے میں سندباد کو سفید گنبد نظر آیا، وہ کیا تھا؟ سندباد نے دیکھا اس میں کوئی دروازہ نہیں۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا ایک بڑا ابر کا ٹکڑا ہے، گنبد پہ بیٹھ گیا۔ سندباد کتابوں میں رخ، پرندے اور انڈے کے بارے میں پڑھا۔ ٹھیک ہے، اور بھائی امپورٹنٹ سوال کر لیتے ہیں۔ مشقی سوال سب سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، یاد ہی رکھیے گا، اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں۔ مشقی سوال سے سب سے زیادہ سوال جواب آتے ہیں۔ تو پہلا سوال مشقی سوالوں میں سے ہے، آپ کو دکھا رہا ہوں۔ لکڑہارے نے خدا سے کیا شکایت کی؟ اس نے کیا شکایت کی تھی؟ یا خدا، یہ کہاں کا انصاف، میں صبح سے شام تک محنت کرتا ہوں پھر بھی پیٹ بھر روٹی نہیں، اور یہ امیر ہے دن بھر آرام کرتا ہے، روزانہ ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے۔ لکڑہارے نے سندباد کے محل میں کیا دیکھا؟ لکڑہارے نے سندباد کے محل میں دیکھا کہ دسترخوان بچھا ہوا ہے، بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے، اس کے سامنے لذیذ کھانے رکھے ہوئے۔ سندباد جزیرے پر اکیلا کیوں رک گیا تھا؟ جزیرے میں آبادی نہیں تھی، چاروں طرف جنگل اور سبز ہی سبز تھی۔ جب سوداگر جہاز سے اتر کر سیر کرنے لگا، سندباد ایک طرف چل پڑا اور سبزے سے لیٹ گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے اس کی نیند آ گئی اور سوتا رہا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو گھبرا کر ساحل کی طرف، لیکن وہاں جہاز نہیں تھا، جہاز اسے جزیرے میں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اگلا سوال ہے کہ لوگ گھاٹی سے جواہرات کیسے حاصل کرتے تھے؟ لوگ گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے پہاڑ کے نیچے گھاٹی میں پھینک دیتے تھے۔ پرندے ان گوشت کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر اپنے گھونسلوں میں پہنچ جاتے اور لوگ گوشت سے چپکے ہوئے جواہرات حاصل کر لیتے۔ اب اس کا آخری سوال ہے کہ رخصت ہوتے وقت سندباد نے لکڑہارے سے کیا کہا؟ پتا ہوگا آپ کو کہ محنت کرو، ہے نا۔ سندباد نے اپنے سفر کا حال بیان کر کے لکڑہارے کو رخصت کرتے وقت روپوں سے بھری تھیلی دی اور کہا، محنت کے بغیر انسان کو راحت نصیب نہیں۔ ٹھیک ہے، اب بھائی یہ دیکھو جملوں میں استعمال کرنا ہے، دو محاورے ہیں، ان کو جملوں میں استعمال۔ آنکھ لگنا یعنی نیند آ جانا، ہے نا۔ گرمی کے موسم میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلے تو جلدی آنکھ لگ جاتی۔ کچھ بھی بول سکتے ہیں، میں دیر تک کام کرنے کی وجہ سے میری آنکھ لگ گئی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بس آسان ہے۔ جان میں جان آنا، مریض کو اچھا ہوتا دیکھ
تیماردار کی جان میں جان آ جاتی ہے. تیماردار جو مطلب اس کے ملنے آتے ہیں دیکھ بھال کر. یا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے اپنے بڑے بھائی کو دیکھ کر جان میں جان آ گئی. ٹھیک ہے. مذکر و مؤنث الگ کرنے. مذکر کہتے ہیں میل کو، یعنی میل کو، آدمی کو. مؤنث کہتے ہیں فیمیل کو، یعنی عورت. مطلب میل فیمیل کرنے. مذکر لکڑہارا ہے، حال ہے، سبزہ ہے، جہاز ہے، سانپ ہے، اوپر. مؤنث ہے کلی، گلی، دیوار، ہوا، تھیلی، غذا، راحت. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ پورا ختم ہو گیا ہمارا. ٹھیک ہے. سندباد جہازی کا سفر سے آپ نے کیا سیکھا؟ ٹھیک ہے. یہ بھائی محنت کرنی چاہیے، ہاتھ نہیں کرنا چاہیے، بس یہ اس کا سبق ہے. تو یہ تھا ساتھیوں سبق نمبر 13 نویں کلاس کا. اگر آپ کے سمجھ میں آیا اچھے سے تو اسے پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کر لینا اور اپنے دوستوں تک بھیج دیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ آن لائن آف لائن کلاسز لینا چاہتے ہیں تو میرے دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. شکریہ.